تو لوگوں کو گمراہ کر دیا. حضرت وقار اس لیے نہیں کہا باقی شمس منیرہ اس لیے نہیں کہا کہ سورج کس دن میں ہوتا ہے. چراغ اس لیے نہیں کہا کہ چراغ کی ضرورت صرف رات میں ہوتی ہے. صرف رات میں ہوتی ہے. فرمایا کوئی بد عقیدہ یہ عقیدہ لے کر نہ آ جائے کہ نبی صرف دن کا نبی ہے. اگر مصباح منیرہ کہہ دیتا تو لوگ کہہ دیتے کہ پیغمبر صرف رات کا پیغمبر ہے. فرمایا لوگوں سن لو، نہ شمس منیرہ کہا نہ مصباح منیرہ کہا. فرمایا سراج منیرہ کہا کہ میرا نبی دن کا نبی ہے، میرا نبی رات کا نبی ہے. سراج منیرہ سورج کیا کہا؟ قرآن نے ایگزامپل لے لیا لوگوں کو سمجھایا کہ میرا نبی کیا ہے. ہتنا تو مجھے چاہیے. سب سے کیا کہا؟ سورج. سوال پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب بڑی بات تقریر میں مولوی صاحب قرآن نے کہا ہے سورج. آپ نے بھی شعر پڑھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے مکان، اور سورج بہت دور ہے. سورج بہت دور ہے. قرآن نے پیغمبر کو سورج کہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر دور ہے. پیغمبر دور ہے. لوگ گھبرا جاتے ہیں لیکن آپ کبھی گھبرایا نہیں کرتے. سبحان اللہ. جن کے ایمان پختہ نہیں ہوتے وہ گھبرا جاتے ہیں. ایمان پختہ ہوتے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں. میں نے کہا صحیح کہا. سورج دور ہے. کتنا دور ہے؟ یہ پڑا ہوا ہے. جواب دے سکتا ہے سورج کتنی دور ہے؟ لاکھوں میل دور ہے. کتنی میل دور ہے؟ یعنی جنہیں بڑا فٹ کے اندر کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں. اگر کسی پڑھنے والے ہو تو ایک اطلاع کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے بہت سال پہلے پڑھی. کتنے 8 منٹ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے. تو مولوی صاحب تمہارا سلام پوچھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تمہارا سلام بس عقیدہ لوگ ہیں نا تو عقیدہ درست کر رہا ہوں. معلوم آپ سورج کی طرح چمکا دینے والے آفتاب کی طرح. کیا کہا؟ سورج کہا. اور ایگزامپل آپ نے ایک شیشہ لیا. سورج کا ہے نا، سورج سمجھا رہا ہوں کہ دور کس سے دور اور کس سے قریب. آپ ایک شیشہ لے لیں. کیا لے لیا؟ شیشہ لے لیا. تو بیٹھ کے 1 بجے پارک میں جاؤ. شیشے کو سامنے دوست کو کھڑا کرو تو شیشے کی لائٹ سورج کی روشنی کے سامنے رکھو. توجہ کرو اور وہ لائٹ آپ اپنے دوست کے چہرے پہ مارو. جب لائٹ چہرے پہ پڑے گی تو اس کی آنکھیں کم بند ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ سورج کی روشنی آئینے میں آئی اور ریفلیکشن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یعنی اس نے باہر نکال دیا، اندر لے کر باہر نکالا. کیا ہو گیا؟ ریفلیکشن ہو گیا. شیشے کو آپ ایسا کیجیے، اگر کوئی یہ بات کرے تو آپ دلائی دیجیے گا. ایک شیشہ لے لیں اور ایک پتھر لے لیں. پتھر لے جائے گا، پتھر لے لیں، اس کو رکھ دیں. رکھنے کے بعد آپ شیشے کے اندر دیکھیں تو سورج آپ کو شیشے کے اندر پورا دکھائی دے گا. آپ پتھر کو دیکھیں تو سورج پتھر کے اندر کیونکہ اس نے اندر لی نہیں، باہر سے ریفلیکشن کر دی، اندر لی نہیں، شیشے نے اندر لے لی. تو لوگوں میرے رب نے سورج کہا ہے. کیا کہا ہے؟ سورج کہا ہے. کہا کہ مصطفیٰ تیری تکلیف تیری محبت ہر کوئی نہیں لیتا. شیشہ ہوتا ہے وہی لیتا ہے. جس کا دل پتھر ہوتا ہے وہ آپ بھی دیکھ لیتا ہے. شیشہ ہوتا ہے تو دیکھو سورج بہت قریب نظر آتا ہے. جو پتھر ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا. مصطفیٰ جس کا دل آئینہ ہے وہ تجھے اپنے سے زیادہ قریب جانے گے. جن کا دل پتھر ہے وہ تجھے دور جانے گے. کیا کہا؟ چمکا دینے والے آفتاب. کیا کہا؟
بجھا ہوا چراغ نہیں کہا، چلتا ہوا چراغ کہا۔ اچھا بھائی، جب چراغ آپ جلاتے ہیں گھروں میں، کبھی آپ نے غور کیا ہر چیز پہ غور کیا کرے؟ قرآن ایگزامپل لے رہا ہے، کیا کہا؟ چراغ کہا، چراغ پر آ جائے، چراغ کہا ہے کہ میرا معروف چراغ بھی کیا ہے؟ چلتا ہوا چراغ۔ آپ نے کبھی یہ چیزیں سنی ہیں؟ اپنی ایمان سے بتائیے، نہیں سنی ہوں گی۔ چراغ کہا، کیا کہا ہے؟ چراغ۔ آپ چراغ کو جلاتے ہیں تو تین جلتے ہیں۔ کتنے جلتے ہیں؟ تین جلتے ہیں۔ ایک چراغ جلتا ہے، دوسرے پروانے جلتے ہیں۔ دوسرے آپ نے چراغ جلایا، پروانے آتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ دو۔ اور تیسرا بھی جلتا ہے۔ ان دونوں کی محبت کو دیکھ کے تیسرا جلتا ہے۔ ان دونوں کی محبت کو دیکھ کے تیسرا جلتا ہے۔ صفا، ہم نے آپ کو جلا یعنی آفتاب روشن کی طرح بنا کر بھیجا ہے، آپ چل رہے ہو۔ فرمایا آپ کے ساتھ جس بندے نے لو لگا لی، کیونکہ چراغ آپ جلاتے ہیں، چراغ چل رہا ہے، آپ نے دوسرا چراغ روشن کرنا ہو، اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے پہلے کڑی بنانا ہو، لانا ہوگا نا؟ ایسا تو نہیں چراغ بنا یہ روشن کریں، ایسا ہو جائے گا روشن؟ بولو نا یار، نہیں ہوگا۔ ہمارے نہیں نا، یہ چراغ چل رہا ہے، بات عقیدے کی سمجھا سمجھو، یہ چراغ ہے، مصطفیٰ سب کائنات نے چراغ فرمایا ہے، اللہ نے بتایا چراغ کہا، تم مصطفیٰ آپ چراغ ہو، آپ کو ہم نے جلا دینے والا یعنی آپ روشن چراغ کی طرح بنا کر بھیجا ہے، بجھا ہوا نہیں بھیجا۔ فرمایا کائنات کھلی ہوئی ہے، ہم نے آپ کو چمکا دینے والے کی طرح بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا آپ چل رہے ہو، صحابہ آ گئے، قریب آئے، چراغ کو جلانے کے لیے قریب آنا پڑتا، چراغ کے قریب آنا پڑتا ہے۔ یہ مصطفیٰ چراغ اور ہم بھجے ہوئے چراغ، اسکول سے کبھی ہمارا چراغ چل سکتا ہے؟ بولو نہیں چل سکتا۔ قیامت آ جائے گی تمہارا چراغ نہیں چل سکتا۔ اللہ نے بتایا چراغ کو چراغ سے قریب لانا ہوگا، چنگانے سے کام نہیں بنے گا، اس کو جھکانا پڑے گا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ جھکانا پڑے گا، تو جھکانا پڑے گا۔ صرف جھکانے سے کام نہیں بنے گا، لوگا لگنا بھی ضروری ہے، لوگا لگنا ضروری ہے۔ قرآن لگا تور تھا چراغ تیرا، پورے نبی کو کہا تور ہے، تم بجھا ہوا چراغ ہے۔ گھر بیٹھنے والے نے کہا کہ مصطفیٰ تور ہے، مولا نے کہا تجھے بجھا دیا، تجھے بجھا دیا۔ حلم میں بیٹھنے والے ویٹ کرنے نے کہا آپ چمکا دینے والے چراغ ہو، مصطفیٰ نے کہا ویٹ کرنے تیرے قریب آ جا، ویٹ کرنے قریب آ جائے، جھکا دیا۔ اللہ نے کہا جب جھکایا تو لوگ مر گئی، لوگ ایسے نہیں کہ ویٹ کرنے کو تیار نہیں رہا، اس کی فرشتے بکریاں چڑھاتے ہیں۔ سارے وقت سے لگائے اللہ کے محترم سے کیا کہا؟ چراغ کو جلانا ہو تو ناہید والو، گلستان شوہر والو، تم تو نعرے لگاتے ہو نبی دور ہے دور ہے، تو تمہارا چراغ تا قیامت تک بجھا رہے، چلے گا نہیں، کیونکہ وہ مصطفیٰ چراغ ہے اور تمہارا بجھا ہوا چراغ ہے۔ جب تک مصطفیٰ کے قریب نہیں جاؤ گے تمہارا چراغ نہیں چل سکتا۔ فرمایا مصطفیٰ کے قریب آؤ، فرمایا اس سے آگے جھک جاؤ، اور جب تک لو نہیں لگے گی تمہارا چراغ نہیں جلے گا۔ تو صحابہ قریب آ گئے، صحابہ کی لو لگ گئی تو دو چراغ جلے تو تیسرا بھی جلا۔ ان دونوں کی محبت کو دیکھ کے تیسرا کھڑا کھڑا چلتا رہا۔ ابو جہل ابو لہب چلتے رہے، اٹھا چلتا رہا، چلتا رہا، چلتے رہیں گے۔ میرا امام کہتا ہے ہاں ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے فکر ان کا سنا کے اڑائیں گے۔ یہ خاص ہوتا ہے مصطفیٰ تجھے ہم نے چراغ بنا کر محبوب فرمایا۔ اللہ کے محترم سورج بھی کہا، مولی صاحب سورج بھی کہا، چراغ بھی کہا۔ اب نبی علیہ السلام کا تعارف کس سے کروا رہا ہوں؟ بولو قرآن سے کروا رہا ہوں، قرآن سے کروا رہا ہوں۔ اللہ کے محترم سورج
سورج کی طرح چمکا دینے والا، چراغ کی طرح چمکا دینے والا۔ اب جہاں پر سورج نہیں نکلتا ہو، امریکہ کے اندر کوئی شہر ہے جہاں پر سورج نہیں نکلتا، رات رہتی ہے، لیکن یہ رات ہے، یہ کیا ہے؟ رات ہے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو تو تارے جھلملا رہے ہیں، اور جب سورج نکل جاتا ہے تو زمین پہ دیکھو ہر شجر و حجر چمک رہے ہوتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو ستارے چمکتے ہیں، جب دن ہوتا ہے تو شجر و حجر چمکتے ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ، تب تک تیری ولادت نہ تھی تو فرمایا آسمان نبوت کے انبیاء چمک رہے تھے، سبحان اللہ، تیری ولادت ہو گئی، اب وہ سبھی کے اور تو کتب انداز کر کر چمک رہے ہیں، سبحان اللہ۔ محترم سراجم منیرا، کیا کہا؟ سراجم منیرا، سراجم محبوب، ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ چمکا دینے والا، سراجم منیرا۔ حضرات محترم، پورا قرآن مصطفیٰ کی بنا ہے۔ یہ آپ کا اہل ذوق تھا کہ آپ نے بھی محبت کے ساتھ میرے پیغمبر کا ذکر سن لیا، یہ بھی آپ پر کرم